ساس کو زہر دینے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم ہی نہ ہوئی۔ ان تمام نا اتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ آخرکار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور زیادہ برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے ابو کے ایک بہت ہی اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور اس سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، تبسم، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم اس بات پر راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں تھیں، جو آتے ہی تبسم کو دے دی۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر کا استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سے لوگ تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلا دیں گی۔ تم ایسا کرنا کہ ہر روز تم کچھ نہ کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں سے یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک بھی نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہونا چاہیے۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت ہی خوش ہو گئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ جلدی سے گھر پہنچی کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام جو شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ نہ کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا اور کس طرح سے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے اور کیسے کیسے اچھے کھانے کھلانے ہیں تاکہ اس پر کوئی شک بھی نہ ہو۔ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا تھا، اپنی ساس کی خدمت کرنی تھی اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ بھی کرنا تھا۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی کہ کوئی بھی ان پر شک نہ کرے۔ 6 ماہ اس طرح سے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ ہی لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہیں ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی پھرتی تھی۔ تبسم اور اس کی ساس اب دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھیں اور اس طرح کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگی تھیں۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سارا معاملہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کی تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ تبسم نے کہا کہ انکل، آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں انہیں دیتی رہی ہوں۔ وہ تو اب بہت بدل گئی ہیں اور میں بھی اسے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थी ना, वो सिर्फ विटामिन की थी ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से अब खत्म कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी सास के पास वापस जाओ और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर करो। इस पर तबस्सुम को बहुत ज्यादा निदामत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं किस तरह से अपनी सास को मारना चाहती थी और अहमद अंकल ने किस तरह मुझे सीधे रास्ते पर लगा दिया। तबस्सुम ने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त तबस्सुम की आंखें आंसुओं से छलक रही थीं और वो फौरी तौर पर अपने घर को निकल पड़ी। दोस्तों, याद रखिए कि हमारा रवैया, हमारे अल्फाज और हमारा लहजा ये फैसला करता है कि दूसरे हमारे साथ क्या रवैया अपनाते हैं। इसीलिए हम अपनी बहनों को ये मशवरा देते हैं कि अपने घर में तबस्सुम की तरह खिदमत करना शुरू कर दें। और जो हमारी सासू माएँ हैं उनके लिए भी ये गुजारिश है कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझो। बेटी नहीं समझ सकती तो बेटी के बराबर तो समझो। इस तरह से घर के मामलात ठीक से रहेंगे और मर्द हजरात जब घर के मामलात से पुरसुकून होते हैं तो अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते रहते हैं। उम्मीद है कि वीडियो तमाम बहनों को पसंद जरूर आई होगी। अगर किसी ऐसी बहन को जानती हैं या फिर ऐसी सास को, खाला को जानती हैं कि उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए तो जरूर पहुंचाइए। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान।